بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں خشوع و خضوع کیسے ہونا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ خشوع و خضوع ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز اچھی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہ عاجزی نماز میں کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو بہت سے پوائنٹس بتائیں گے کہ نماز میں آپ عاجزی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اسی نماز کے ساتھ ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ سیکھیے، نماز کا ترجمہ سیکھیے۔ ہم لوگ نماز کو مکینیکلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد ہے پڑھ لی، اور ہمارا دل اور دماغ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے منہ سے کیا بول رہی ہوں، میں کس کے سامنے کھڑی ہوں۔ کل میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا نماز کے لیے کہ ایسے نماز پڑھیے گویا کہ آپ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ رہی تو وہ آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خشوع میں سب سے پہلے جب آپ اللہ اکبر کرنے لگی ہیں تو اللہ اکبر کرتے وقت یہ سوچئے میں کس کے سامنے کھڑی ہوں۔ آپ نے کسی افسر کے پاس جانا ہوتا ہے، آپ اپنے کپڑے درست کرتی ہیں، اپنا حلیہ درست کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اس سے ملاقات کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ہر لمحہ یہ فکر ہوتا ہے کہ میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اسے پسند نہ آئے، جس سے وہ میرے بارے میں کوئی غلط تاثر لے لے، ناراض ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں، آپ سب سے بڑے بادشاہ کی دربار میں حاضر ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ وضو کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ایسے اجزاء ہیں جو کہ ہمارے ظاہر ہوتے ہیں ان ساروں کو دھونے کا حکم ہے۔ ایک صفائی کا تاثر ہو گیا، اس کے بعد اللہ نے پابندی لگا دی اگر پاک نہیں ہوگے تو میری دربار میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی اپنی شرائط لگا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو اس چیز کو مینٹلی سمجھنا ہے کہ میں اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں جانے لگی ہوں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں نماز پر، ایک دفعہ اپنے آپ کو دوبارہ یاد کرائیں یہ ساری باتیں۔ دوسری بات یہ ہے نماز کا ترجمہ سیکھیے۔ تیسری بات ایسا کریں کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ فارغ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنے سارے کاموں کے لیے ٹائم رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوپہر کے کھانے کے لیے ہمارا وقت ہوتا ہے، ناشتے کے لیے وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی مہمان بھی آ جائے نا تو ہم مہمان کو اٹینڈ نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں میرے ساتھ کچن میں آ جاؤ، میرے بچے بھوکے چلے جائیں گے، اسے کچن میں چیئر رکھ کے اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ نے ان کاموں کے لیے ٹائم رکھا ہے، آپ کی ماسی کام کرنے والی نے آنا ہوتا ہے، آپ اس وقت گھر سے نہیں نکلتے، میری ماسی کام کرنے والی نے آنا ہے تو میں نے اس سے کام کرانا ہے۔ تو نماز کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ہم نماز کو بائی دی وے لے لیتے، ٹھیک ہے بھائی جس وقت آئے گی پڑھ لیں گے۔ ارے بھائی نہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی، پھر ویسی ہی نماز پڑھی جاتی ہے جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے باقاعدہ ٹائم نکالیں، کم از کم آدھا گھنٹہ ہر نماز کے لیے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، فجر کی نماز کے لیے جب آپ آدھا گھنٹہ رکھتی ہیں تو کیسے آپ اٹھتی ہیں؟ آپ نے باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جانے کے بعد آپ نے مسواک کرنی ہے کم از کم، یا برش کرنا ہے کیونکہ رات کا منہ گندا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ آپ کو لگ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر غسل کرنے کی ضرورت ہوئی تو پھر اسے بھی زیادہ لگے گا۔ کیا خیال ہے باقی وقت نماز میں لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ 60 سے لے کے 100 آیات تک کی آپ نے تلاوت کرنی ہے نماز میں، تو 15 منٹ تو لازماً لگیں گے نا نماز میں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو اسی طرح ظہر کی نماز ہوتی ہی لمبی ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ عصر کی نماز میں ہم عام طور پہ سو کے اٹھتے ہیں، سو کے اٹھ کر اپنے آپ کو فریش کرتے ہوئے میں ٹائم لگتا ہے، صحیح ہے؟ تو نماز کے لیے وقت رکھیں، اور اس وقت میں یہ سوچیں، آپ کو پتہ ہے شیطان نے وسوسے ڈالنے ہیں، اینڈ ٹائم پہ آپ کا بچہ رونے لگ جائے گا، اینڈ ٹائم پہ دروازہ کھٹکھٹانے لگے گا، اینڈ ٹائم پہ ٹیلی فون آ جائے گا، اس کا بھی تو ہم نے مارجن رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ تو سب سے پہلی بات ہے نماز کے لیے اپنا ٹائم رکھیں، اور کم از کم آدھا گھنٹہ نماز کے لیے رکھیں، تاکہ آپ کو شیطان وسوسے بھی ڈالے، بچہ بھی رونے لگ جائے، فون بھی آ جائے، تو کم از کم آپ نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب اسی کا ایک حصہ اور بھی ہے کہ نماز ہم نے پڑھنی ہے سکون کے ساتھ۔ ایسا کیجئے اپنے کام جو ہے نا اس انداز سے ترتیب دیں کہ عین نماز کے وقت آپ کا کوئی کام باقی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ دوپہر کو کھانا بناتی ہیں،
کھانا آپ کا جو آپ عام طور پہ 12 بجے تک بنا لیتی ہیں اور آپ کے بچے اسکول سے آتے ہیں 1:30 بجے. ظہر کی نماز کا وقت ہے 12:30. کل بات ہوئی تھی آپ سے. اب ایسا کیجئے, طے کر لیجئے نماز بچوں کے آنے سے پہلے پڑھوں گی, اور ہانڈی کی جو آگ ہے نا وہ میں نے نماز پڑھنے سے پہلے بند کر دینی ہے, اور کھانا بچوں کو میں نے نماز کے بعد دینا, تاکہ نماز میں آپ کو یہ چیز پریشان نہ کر رہی ہو کہ میری ہانڈی جل جائے گی. بعض خواتین ایسے کرتی ہیں, مشین لگا لی اور نماز میں فکر ہوتا ہے اب وہ جی مشین بند ہو گئی ہوگی. ارے بھی نہیں, مشین کو پہلے بند کر دیں, چولہے کی آگ بند کر دیں, نماز بعد میں پڑھیں. آپ کو فکر ہے میرے بیٹے کا جی ٹیلی فون آنا ہے, ٹیلی فون پہلے کر لیں, نماز بعد میں پڑھ لیں. کیونکہ نماز میں اگر آپ اس بے چینی میں رہی نا کہ اس کا فون آنا ہے میں جلدی جلدی نماز پڑھوں, میں آپ کو بتاؤں آپ کی نماز جو ہے نا اس میں آپ کی توجہ ہی نہیں ہوگی. جب توجہ نہیں ہے تو خشوع و خضوع کہاں سے آیا؟ تو اپنے آپ کو مینٹلی فارغ کریں, فزیکلی بھی فارغ کریں, مینٹلی بھی فارغ کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, حدیث میں آتا ہے اگر آپ کو حاجت کی ضرورت ہے, آپ کو پیشاب آیا ہے, آپ کو باتھ روم جانا ہے, پہلے فارغ ہو لیں. کیونکہ اگر نماز میں حاجت ہو رہی ہے آپ چین سے نماز نہیں پڑھ سکیں, آپ جلدی جلدی نماز پڑھیں گی. تو نماز میں ہر چیز سے پرسکون ہو کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. حدیث میں ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو میں بتاؤں, حدیث میں آتا ہے کہ جب روزہ افطار کر لیتے ہو تو مغرب کی نماز, کھانا پہلے کھاؤ نماز بعد میں پڑھو. حدیث کے لفظ ہیں کھانا بھی لگا ہو اور نماز بھی حاضر ہو, کھانا پہلے کھاؤ. کیوں؟ آپ کو بھوک لگی ہے, آپ کا نماز میں بھی دھیان پتہ ہے کہ کھانے کی طرف رہے گا, میں جلدی جلدی نماز پڑھوں تو میں کھانا کھاؤں نا بھائی. حدیث کے الفاظ ہیں کھانا پہلے کھاؤ نماز بعد میں پڑھو. اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے, تو لہٰذا چولہے کی آگ بند کر کے نماز پڑھیں, فون کر کے نماز پڑھیں. آپ کو فکر ہے میرے بچوں نے جی دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اسکول سے انہوں نے آنا ہے, ایسا کرے دروازہ کھول کے نماز پڑھ لیں, یا پھر بچہ آ جائے اس کے بعد نماز پڑھیں, تاکہ کم از کم آپ کو کوئی چیز ذہن میں ڈسٹرب نہ کر رہی ہو. میں نے دیکھا ہے ذہن میں کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہو دل ہی نہیں لگتا, وہ ایک سکون کی کیفیت اور ایک وہ لذت کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی. تو نماز کے لیے وقت نکالیں, اپنے آپ کو فارغ کریں. اب اس سے اگلی بات, خشوع کے لیے خاموشی والی جگہ پر نماز پڑھیں. آپ جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں, نماز میں بہت سی باتیں آپ کو سیٹ کر رہی ہوتی ہیں. بیٹے نے آنا ہے, ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے لگ نہ جائے, دروازہ کسی نے کھٹکھٹانا ہے, فلاں کام بھی ابھی پڑا ہے, کل بازار گئی تھی وہ کپڑے بھی واپس کر کے آنے ہیں, کل جھگڑا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کا یہ جواب دینا ہے. یہ ساری باتیں میں نماز میں تنگ کر رہی ہوتی ہیں نا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے نماز میں اپنے آپ کو فارغ کر کے, مینٹلی بھی فزیکلی بھی, اور خاموشی کی جگہ پہ نماز پڑھے. ہوتا یہ ہے آپ 4 باتیں کر رہی ہیں, میں نماز یہاں پہ شروع کر دیتی ہوں, آپ کی باتیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں, میری توجہ ادھر اٹریکٹ ہو جاتی ہے. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹی وی لگا ہوتا ہے, نماز شروع کی ہوتی ہے. اب بتائیے ٹی وی کی جو باتیں ہیں, آواز ہے, وہ ان کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ ڈسٹریکٹ کرے گی نا. تو لہٰذا خاموشی کی جگہ پہ نماز پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اتنی پابندی کی کہ ایک صحابی تھے ابو جہم ان کا نام تھا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی. چادر کے اوپر پرنٹ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ چادر اتار دی اور کہا کہ یہ چادر لے جاؤ, میرے لیے سادی چادر لاؤ, کیونکہ اس نے میری توجہ خراب کی. تو بات یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کو اٹریکٹ کرے اس کو ختم کریں. ہمارے تو اب جا نمازی اتنے کلرڈ ہوتے ہیں اور اتنی ڈیزائن والے ہوتے ہیں, ہمارے کپڑے بھی اتنے ڈیزائن والے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے وہ چادر جو تھی وہ سادی چادر منگوائی. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے اپنی توجہ کو ہٹنے سے بچائیں. اور آپ کی توجہ کدھر لگنی ہے بتائیں؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف آپ کی توجہ لگنی ہے. تو اپنی توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کے آپ نے کس طرف لگانا ہے؟ اللہ کی طرف لگانا ہے. اس سلسلے میں 2-4 مسائل آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں. آپ نے نماز میں اپنے کپڑے نہیں سمیٹنے, آپ نے نماز میں اپنے بال نہیں سمیٹنے. بعض اوقات ہم عورتیں دوپٹہ ہی نماز میں 4 دفعہ درست کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ قمیض آگے سے کھینچ کے, جناب علی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہاں سے قمیض ٹھیک کر رہی ہیں, یہاں سے شلوار ٹھیک کر رہی ہیں. ارے بھئی یہ نماز کے کام نہیں ہے. جو آپ نے کرنا ہے نماز سے پہلے کریں. دوپٹے کو پن اپ کر لیں, موٹا دوپٹہ لیں. ویسے بھی میں نے کل لباس کے بارے میں بتا دیا تھا, آج میں اسے نہیں دہراؤں گی. ایسا کریں ململ کی چادر لیں, لون کے دوپٹے آج کل بڑے اچھے ہیں, ان کو لپیٹ لیں اور لپیٹ کے پن اپ کر دیں. اب دیکھیں ہم نے پن اپ کیا ہوا نا, یہ صبح سے لے کے ہمارا 7-8 گھنٹے کام دیتا ہے. نماز میں بھی پن اپ کریں اور پن اپ کر کے آپ کے کپڑوں سے نہیں کھیلیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں انگلیاں چٹکا رہے ہیں, ناک میں انگلی ڈالی بھی ہے,
یہاں خارش ہو رہی ہے، وہاں پہ پاؤں کو چڑھا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ نماز کے خشوع کے منافی۔ حدیث میں یہاں تک پابندی ہے کہ اگر تم نے نماز کی جو کنکریاں ہیں نماز کے اندر ان کو ہٹانا ہے ایک دفعہ ہٹاؤ۔ اب یہ کنکریوں کا کیا چکر ہے؟ بات ہے پہلے مسجد نبوی میں زمین پہ نماز پڑھائی جاتی تھی، اس دور میں صفحے اور قالین نہیں ہوتے تھے، یہ آج کے دور میں ایسا ہے، تو ننگی زمین پہ نماز پڑھی جاتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین جو ہے پتھریلی ہے، تو لہٰذا اگر کنکریاں آپ کو چبھ رہی ہیں سجدے میں ان کو درست نہیں کرو، کرنا ہے تو صرف ایک دفعہ درست کرو بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سارے کام نماز سے پہلے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، سمجھ آئی نا، توجہ کو ہٹا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھیں۔ ہم عام طور پہ کرتے کیا ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، اور کل آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی۔ فجر میں 60 سے 100 آیات، ظہر میں 30 آیات، اور عصر میں 15 آیات، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی، دوسری رکعت چھوٹی ہوتی تھی۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے پہلی صورت میں بھی قل هو اللہ احد، اور وہ بھی ایک سانس میں ہم نے پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی قل هو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ، اور چوتھی رکعت میں اور جان چھوٹ گئی نماز سے۔ ارے بھی ہم نے نماز سے جان نہیں چھڑانی، ہم نے نماز میں دل لگانا ہے، نماز کے لیے جو ہے سکون سے نماز پڑھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں، اور صورتیں بدل بدل کر پڑھیں۔ مثلا آج آپ نے صورت پڑھ لی ہے جی سورہ غاشیہ آپ نے پڑھی ہے نماز میں، کل سورہ اعلیٰ پڑھ لیجئے، پرسوں والشمس والضحیٰ پڑھ لیجئے، پانچوں نمازوں میں بھی بدل بدل کر پڑھے تاکہ آپ کی توجہ نہ بٹے۔ ہم مکینیکلی پڑھتے رہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، دماغ بازار کی سیر کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو صورتیں جو ہیں وہ بدل بدل کر پڑھیں، اور پھر اس سے بعد آگے چلیے نئی صورتیں حفظ کریں۔ آپ کہیں گے اتنی صورتیں کہاں سے آئیں گی؟ بھئی نئی صورتیں حفظ کریں، کیسے حفظ کریں؟ روز کی ایک آیت حفظ کر لیا کریں، اور اس آیت کو دن کی 5 نمازوں میں دہرائیں، پچھلی آیات کے ساتھ ملا کے، آپ کی انشاءاللہ تعالی 2 دنوں میں 3 دنوں میں ایک نئی صورت حفظ ہو جائے گی۔ چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ سورہ کہف ہی آپ حفظ کر لیں یا آپ لمبی والی صورتیں حفظ کریں، چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، روز کی ایک آیت یاد کر لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ جب آپ حفظ دہرا رہی ہوں گی نماز میں نئی صورت جو آپ نے یاد کی ہے، اس کو نا دن میں 5 نمازوں میں 5 میں دہرائیں۔ اب دہرا رہی ہوں گی نا تو آپ کا دھیان ادھر ہی لگا ہوگا، آپ کو صورت نہیں آ رہی، آپ دماغ پہ زور دے رہی ہیں، آپ یاد کر رہی ہیں، شیطان کا موقع نہیں ملے گا وسوسے ڈالنے کا، آپ کی توجہ کہاں پہ بٹی رہے گی؟ اس صورت کی طرف، ٹھیک ہے؟ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں۔ ایک اور ٹپ آپ کو بتا دیتی ہوں، نماز میں خشوع و خضوع کا تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ ہم عام طور پہ الحمدللہ رب العالمین آپ کو پتہ ہے جیسا پڑھتے ہیں، مجھے پڑھ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سورہ جو ہے قل هو اللہ احد وہ تو ہم آدھے سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا اللہ کے رسول ایسا نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو آیت تھی اس کے بعد رکتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں قرات کر کے دکھائی، ہمیں نہیں، جن کو انہوں نے یہ حدیث روایت کی اور ان سے یہ ہم تک پہنچی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دیکھیں قاری اسی طرح پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ تو قاریوں نے پڑھنا ہے، ارے بھی ہمیں بھی ویسا ہی پڑھنا ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ جو تیز تیز قرآن پڑھنا ہے یہ جائز نہیں ہے، تیز تیز نماز پڑھنی ہے، اس سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آدمی کو واپس بھیجا اور اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ تو ایک ٹپ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج صحیح ادا کریں، ہاں میں نے صحیح ادا کرنا ہے، میں نے عین صحیح ادا کرنا ہے، میں نے قاف صحیح ادا کرنا ہے، میں نے تے اور تا کا فرق کرنا ہے۔ مجھے بتائیے نماز میں آپ کے دھیان ادھر ادھر بٹے گا؟ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سارے کام آپ نے کر لیے، اس کے بعد ایک کام اور کریں، رکوع اور سجدے میں تسبیحات بدل بدل کر پڑھیں۔ ایک تسبیح تو ہے آپ کی سبحان ربی الاعلی، اور رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تسبیحات بھی پڑھتے تھے، اور وہ تسبیحات جو ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، میں نے کل آپ کو بتائی تھی۔ رکوع میں کبھی وہ پڑھ لی، کبھی یہ پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک اور تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو سجدے میں تسبیحات بدل بدل کر پڑھیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے
سجدے میں آپ کی توجہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی. دوسری بات ہے سجدے میں دعائیں کریں. میں آپ کو بتاؤں ان ساری چیزوں کے ساتھ ہوگا کیا آپ کی نماز میں انشاءاللہ تعالی خشوع پیدا ہوگا. دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم نے طریقہ بنایا ہوا ہے 3 ہم نے تسبیحات کرنی ہے. ارے بھئی یہ تو میکسیمم نہیں ہے, یہ منیمم ہے. اس کے بغیر تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ عام چیزوں کے لیے تو ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین, اور نماز کے لیے ہمارا سٹینڈرڈ ہوتا ہے سب سے کم ترین. تو کیوں نہیں یہ تسبیح جو ہے 3 کی بجائے 5 پہ جاتی, اور 5 کی بجائے 7 پہ جاتی, اور 7 کی بجائے 9 پہ جاتی, اور 11 پہ جاتی. آپ 3 تسبیحات کی بجائے 11 کیوں نہیں کرتی؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی نماز پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. اب ان ساری باتوں کے باوجود بھی شیطان آپ کو تنگ کری جا رہا ہے. شیطان جو ہے کیونکہ ڈاکہ وہیں پڑتا ہے جہاں پہ خزانہ بڑا ہوتا ہے. شیطان نے بھی ڈاکہ اسی نماز میں مارنا. اسے پتہ ہے کہ اگر نماز اچھی ہو گئی یہ شخص اللہ کے قریب ہو گیا, اور میں نے اس کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, پھر ایسا کریں نماز میں ہی آپ کو اپنی توجہ کو بار بار اپنی لائیں, اللہ کی طرف لائیں. اور اگر ان ساری جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں ان سارے طریقوں کے باوجود بھی شیطان آپ کو تنگ کری جا رہا ہے تو پھر شیطان کے لیے پڑھیں جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آئی پڑھیں. اور شیطان پہ لا حول ولا قوت 3 دفعہ پڑھیں. پھر بھی کام نہیں آپ کا صحیح, اور پھر بھی خیالات آ رہے ہیں, تھوک دیں, اپنے بائیں طرف تھوک دیں. اور یہ آپ شیطان پہ تھوک رہی ہوں گی, میں تیرے اوپر تھوک رہی ہوں. سمجھ آئی ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی توجہ مستقل اللہ کی طرف رکھنی ہے. اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا, اور یہ طریقے سے میں نے آپ کو ایک نہیں بتایا, میں نے آپ کو 1.5 طریقے بتائے ہیں. اور یہ آپ نے مستقل کوشش کرنی ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ محنت کریں گی, آپ کی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف لگ جائے گی, اور آپ کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو نماز میں لذت آئے گی, آپ سجدہ لمبا کرنا چاہیں گی. میں کہتی ہوں آدھا گھنٹے کا سجدہ کریں. سجدے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا دعائیں کیجئے سجدے میں. اور کیسی نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ, صرف 2 آپ کو مثالیں دے کے آگے چل پڑتی ہوں کیونکہ یہ موضوع بہت ہی لمبا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ کی سینے سے ابلنے کی آواز آتی. کیسے ابلنے کی؟ جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے نا, گڑ گڑ رونے کی وجہ سے. کیا خیال ہے کبھی آپ کو بھی ایسا رونا آیا نماز میں؟ کبھی نماز میں حلاوت محسوس ہوئی؟ کبھی ٹھنڈ پڑی نماز میں؟ تو نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. تو کیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے؟ اور یہ تب بنے گی جب نماز میں آپ کا دل لگے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس طرح گڑ گڑ کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے نا. ہم آلو گوشت پکا کے تو اس میں شوربے کے لیے پانی ڈال کے تو ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ گڑ گڑ کر کے وہ ابل رہی ہوتی ہے اور آواز بھی آ رہی ہوتی ہے. وہ آواز اللہ کے رسول کے سینے سے آتی تھی. حضرت علی کی نماز کے بارے میں بتا دیتی ہوں. حضرت علی کو کسی غزوے میں تیر جو تھا ان کے گھٹنے میں لگ گیا. اب وہ وہاں سے نکلتا نہیں تھا. اب اس دور میں کہ انتھیزیا کی دعائیں تو نہیں ہوتی تھیں کہ بے ہوش کر لو اور نکال لو اور آپریشن کر لو. ان کو نکالتے تھے, نکلتا نہیں تھا. حضرت علی نے پتا اس کا حل کیا بتایا؟ حضرت علی نے کہا کہ ایسا کرو میں نماز پڑھتا ہوں تو تم میرا نکال لینا. اور حضرت علی نماز جب پڑھنے لگے تو نماز پڑھنے لگے, پتہ بھی نہیں لگا تو انہوں نے تیر نکالی. کیوں؟ کیسے؟ بھئی ان کا توجہ اللہ کی طرف اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا, تیر اگلوں نے نکال لی. میرا خیال ہے ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے. سوچو ذرا اس بات کو. میں نے ایک حدیث پڑھی اور آپ کو حیرت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آپ کو لگتا کہ آپ سو گئے. حضرت عائشہ انگوٹھا ہلا کے دیکھتی کہ اللہ کے رسول خیریت سے تو ہیں. حدیث کی بات آپ کو, انہیں اتنا سکون ملتا اور اتنا ان کا جو سجدہ ہوتا تھا وہ بیلنس ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے سجدے کیسے, ہمارے رکوع کیسے, ہمارے قیام کیسے, سوچ لیجئے, ان ساری باتوں کو سوچ لیجئے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر